بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج صفِ عزائے حسین ماتمی حلقوں میں ایک بہت بڑا نام، نوحہ سننے اور کہنے میں بہت فرق ہے۔ نوحہ سننے کا بھی ایک اسلوب ہے اور نوحہ کہنے کا بھی ایک اسلوب ہے۔ ماتمی حلقوں میں جس لہجے میں اور جس انفرادی آواز میں نوحہ حاجی انصر عباس نے کہا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں حماد اہل بیت شہید مظلوم محسن نقوی کے دو مصروں سے، چونکہ آج کا جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ماتم ہے، اور ماتم کے عنوان سے حماد اہل بیت محسن نقوی نے دو مصرے کہے۔ ماتم نہیں حسین کی عظمت کا طبل ہے، ماتم نہیں حسین کی عظمت کا طبل ہے، نوحہ نہیں ترانہ فتح مبین ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے لک و دک صحرا میں جو 14 صدیاں پہلے اپنے لہو سے ایک عبارت ترتیب دی کہ حسین لکھو، حسین بولو، حسین سوچو، آج ہر غیرت مند انسان جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ حسین ابن علی کا نام لیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ حاجی انصر عباس ماتمی حلقوں میں، ماتمی دنیا میں اور جہاں جہاں بھی دنیا میں صفِ عزائے حسین کا انعقاد ہوتا ہے، وہاں پر حاجی انصر عباس کا نام انتہائی عقیدت اور احترام سے، ویسے تو عقیدت اور احترام سے آل محمد کے نام لیا جاتا ہے، لیکن معجزہ امام علی مقام کا یہ ہے کہ ان کے عقیدت مندوں کا نام بھی لوگ عقیدت سے پکارتے ہیں۔ میں آج حاجی انصر عباس معروف نوحہ خان اور عزائی حلقوں میں ان کا نام ایک معتبر حوالہ ہے۔ میں حاجی انصر عباس صاحب کا مقروض ہوں اور ممنون ہوں کہ وہ صدائے ابوذر فورم پر تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے شکریہ کا موقع دیا، اور آج ہم ان سے وہ باتیں کریں گے، ان موضوعات کی حساسیت کو یعنی کہ موضوع سخن قرار دیں گے جن موضوعات پر آج بات نہیں ہوتی۔ لیکن میں حاجی انصر عباس صاحب سے سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پھر ان سے السلام علیکم جناب حاجی انصر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب، آپ نے جس طرح سے اس مقدس فریضے اور مقدس عبادت کی انجام دہی میں اپنا ایک نام اور مقام بنایا، اور پھر آپ کی ایک انفرادی حیثیت ہے، اس میں جو کتنی دہائیوں پر محیط وہ جد و جہد ہے، وہ کوہنہ مشقی ہے، اور وہ جو آپ کا طریقہ ہے کہ جس نے آپ نے خضوع و خشوع کو ملحوظ خاطر رکھا، اور آپ نے اپنی زندگی میں یا حسین جب آپ نے پہلی دفعہ کہا تو پھر ماتمی حلقے میں آپ بطور نوحہ خان کھڑے ہوئے یا بطور ماتمی کھڑے ہوئے؟ جناب حاجی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جی یہ چھوٹے چھوٹے تھے ہم، تو اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھتے تھے، تو ہماری امام بارگاہ میں 3-4 مخصوصیاں ہیں، وہ ان میں کوئی اتنا مطلب ہوتا نہیں تھا رش، ہم ہی سب کزن بھائی مل کے سارا جلوس نبھاتے تھے۔ تو بس ایک دل میں آیا جیسے جیسے بڑے ہوئے کہ یار ہمارے پاس بھی سارا سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو شروع میں تو ہم ماتم کرتے رہے ہیں، ماشاءاللہ، ماتمی حلقوں میں کھڑے ہوتے رہے ہیں بڑی دیر۔ پھر بس مولا نے اس کام کے لیے چنا ہوا تھا،
تو الحمدللہ. اچانک اس فیلڈ میں آ گئے. وہاں خانی میں وہ جدت شوق بڑھتا گیا اور میرے مولا کریم کربلا نے بے پناہ عزت دی. مولا سجاد بادشاہ نے بے پناہ عزت دی. ہماری اتنی اوقات نہیں ہے جتنی ہمیں عزت مل گئی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. حاجی صاحب، آپ دنیا بھر میں ماتمی عزاخانوں میں، ماتمی حلقوں میں جا کے نوحہ کہتے ہیں. آپ نے جو نوحہ کہا، اس میں جو نوحے کا اسلوب ہے، اس دور میں جو شعر کہا جا رہا ہے، جو اس وقت ادب تخلیق ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادب میں کہیں بھی ادب کی رمق نہیں ملتی. لیکن جو شاعری آپ بیان کرتے ہیں، جو نوحے آپ بیان کرتے ہیں، جو نوحے آپ پڑھتے ہیں، ان نوحوں میں انفرادیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے پردرد ہوتے ہیں. تو پھر آپ کا اسلوب بیان بھی جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں وہ پردرد کہانی جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں، گریہ ہوتا ہے، اور دنیا میں پھر ایک کوہرام بپا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نوحہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ شاعری آپ کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ جی، اصل میں جب ہم شروع ہوئے تھے نا، تو سٹارٹنگ میں ہم فیصل آباد کے ہیں استاد لال حسین حیدری صاحب. ان کا ایک نوحہ تھا، بڑا مشہور ہوا، بڑا ہوا وہ. تو وہ نوحہ ہم نے بہت پڑھا. وعدہ گزر گیا نانا کیوں ویر نہیں آیا. وعدہ گزر گیا نانا کیوں ویر نہیں آیا، ایتا 10 سورا کو. جی. تو اس کے بعد جیسے جیسے بڑھتے گئے، ٹیم اکٹھی ہوتی گئی، تو اچانک مطلب ہمارے پاس آئے وہ عادل ملک صاحب. عادل ملک. تو ان کے ساتھ دوستانہ ہو گیا، اچھا تعلق ہو گیا، ماشاءاللہ. وہ سنگت ہو گئے ہماری. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھتے تھے وہ. انہوں نے جو بھی لکھا میرے مولا نے کرم کیا، بڑا مقبولیت ہوئی کی. وہ لکھنے کے ساتھ ساتھ ٹیم ورک بھی ہوتا ہے نا جی. آپ کے پاس آپ خالی لکھنے والے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پڑھنے والے نہیں ہیں، ٹیم ورک ہوتا ہے، وہ سارا ساتھ مل کے چلتا ہے سارا کچھ. تو جو ادب کی بات ہے رضا بھائی، اصل میں اب نا شاعر ہو بہت زیادہ گئے ہیں. ایسے ہی ہے. تو بس کیا کہہ سکتے ہیں، بس یہی کہیں گے کہ مولا ان کو ہدایت فرمائے، ادب ملحوظ خاطر رکھے. آئمہ معصومین کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لے جی، حاجی صاحب نے وہ بات کہہ دی جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل کی بات تھی. واقعاً اب شعر کہنے والے لوگ بڑے کم ہیں، اور شعر کہنا واقعاً ایک خدائی عطا ہوتی ہے، خدا کی طرف سے. یہ ایک اللہ پاک ہر بندے کو یہ صلاحیت نہیں دیتا. اور میں حاجی انصر صاحب کو بڑا آدمی اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ حق بیانی کو اپنا شعار بنایا. ابھی عادل ملک صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ عادل ملک بہت اچھا نوحہ لکھتے ہیں، اور یہ نوحہ لکھنا بہت بڑی بات ہے، لیکن نوحہ پڑھنا اس سے بھی مشکل بات ہے. اور پھر یہ کہ ان کا یہ کمال کہ انہوں نے کہا کہ عادل ملک بہت اچھا لکھتے ہیں اور اچھا نوحہ کہتے ہیں. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ماتمی حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو جو لوگ نوحہ پڑھتے ہیں، جو لوگ نوحے کے درد سے رغبت رکھتے ہیں، نوحہ سننے کا وہ شوق رکھتے ہیں، ان کو کسک ہوتی ہے کہ کربلا والوں کی کہانی جو ذاکر بیان نہیں کر سکا وہ نوحہ خان بیان کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی انصر صاحب نے وہ بات کر دی کہ ابھی ادب وہ تخلیق ہی نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک معجزہ ہے کہ پھر بھی نوحہ لکھنے والے لوگ ابھی موجود ہیں، اور آپ جیسے لوگ جس وقار کے ساتھ، جس سلیقے کے ساتھ آپ نوحہ بیان کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو حاجی صاحب آپ یہ فرما دیں کہ آپ ماتمی حلقوں میں آپ سے پہلے آپ کی جو نوحہ خوانی کی
جو زندگی ہے وہ تقریباً 2 دہائیوں مثلاً 20 برس سے میں کم از کم آپ کی زبان سے نوحہ سن رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے سے 30 برس سے میں آپ کے ساتھ 1-2 دفعہ ایران کی زیارات پہ بھی عازم سفر ہوا، اور وہاں پہ ان مسافرت کے دوران جو آپ نے نوحے بیان کیے اور وہاں پر نوحہ سننا واقعاً ایک کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو آپ نوحہ جب کہتے تھے تو آپ نے کس کو نوحہ کہتے ہوئے سنا؟ جب آپ اپنے اوائل میں آپ نے ان نامور نوحہ خانوں کا تذکرہ فرمائے جن کو آپ نے سنا۔ جی، اصل میں میری والدہ بڑا اچھا نوحہ پڑھتی تھی، ماشاءاللہ۔ تو وہ ایک اپنے علاقے کا کلچر ہوتا ہے۔ ہماری بارگاہ میں جب لیڈیز مجلس ہوتی تھی، میری والدہ اور میری کزنیں اس مجلس میں بہت زبردست نوحہ خوانی کرتی تھی، تو ان کو دیکھ کے مجھے تھوڑا شوق پیدا ہوا کہ میں یہ کام کروں، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ واہ۔ تو مطلب کسی کو فالو نہیں کیا، بس جو اندر تھا وہ پیش کیا، سبحان اللہ، جس وجہ سے میرے مولا نے عزت بھی دی ہے۔ واہ۔ حاجی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو ان کی ماں کی یہ خواہش ہوتی کہ میری اولاد مجھ سے بہتر اور میری اولاد معاشرے میں کامیاب اور کامران ہو، اور آپ نے جو اپنی ماں سے متاثر ہو کے نوحہ کہا اور پھر ایسے کہا کہ پھر دنیا آپ کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ماں نے جب آپ کو نوحہ پڑھتے ہوئے ماتمی حلقوں میں کھڑے ہو کر آپ کو نوحہ پڑھتے دیکھا تو آپ کی ماں آپ کے لیے کیا کہتی تھی؟ جی، میری والدہ نے مجھے بہت دعائیں دی ہیں۔ اس دور میں جب اتنا زیادہ یہ نہیں تھا سوشل میڈیا یا یہ وہ، تو مجھے اس دور میں انہوں نے بڑا زور لگایا کہ میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں بیٹا، تم آؤ میڈیا پہ آؤ، میں کرتی ہوں۔ واہ۔ تو میں نے اپنی والدہ کو صرف اتنا سا کہا، جواب تو نہیں دے سکتے تھے، لیکن گزارش کی کہ میں عزاداری میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ سوشل میڈیا یہ کلچر پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے میری بات کو اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا اچھا چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ تم عزادار بنو۔ واہ۔ لیکن حاجی صاحب، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں سوشل میڈیا کا اتنا وجود بھی نہیں تھا اور اتنا جب آپ، لیکن آج کے دور میں تو لوگ کیمرے کے سامنے ماتم کرنا، نوحہ کہنا اور وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو بناوٹ اور تصنع کی حصے میں یا حصار میں آتی ہیں یا زد میں آتی ہیں، لیکن آپ نے کیمرے سے یا سوشل میڈیا سے بے اعتنائی کر کے آپ نے تو خالصتاً اس عمل کو عبادت سمجھتے ہوئے آپ نے تو لوگوں کو ایک تحریک دی کہ بھئی یہ کام ایسے ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کیا کہیں گے جی، موجودہ دور میں جو ہو رہا ہے؟ بالکل تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے سب کو۔ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے جلوسوں کی رونق کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے لائیو سارا کچھ دیکھتے ہیں، اور ہم اپنے چینلوں کو اب لائیو کروانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ مطلب عزاداری ہو رہی ہے، گریہ ہو رہا ہے، پرسہ ہو رہا ہے، مولا کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اور ہم اپنے کیمرے پکڑ کے تو جھروں ہیں جی بس۔ نہیں، خدارا ان باتوں سے باہر نکلیں، عزاداری کو عزاداری رہنے دیں، عزاداری میں شمولیت کریں۔ واہ۔ دیکھیے جی، حاجی انصر صاحب نے سوشل میڈیا کے کچھ جہاں پہ پازیٹیو، جہاں پہ مثبت اس کے اثرات پر روشنی ڈالی، وہاں پہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ عزاداری کے لیے ایک نقصان کا پہلو بھی ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کے منفی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی۔ یہ وہ چیز ہے جو کم از کم اس دور میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن حاجی انصر صاحب نے یہ کہا کہ یہ خالصتاً عبادت ہے، اور عبادت میں بناوٹ، تصنع یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم حاجی انصر صاحب کو اپنے پاس پا کر
یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم ان سے ایک قوم کے نام ایک ایسا پیغام، مثلا ماتم داروں کو، نوحہ خانوں کو، صف عزائے حسین پر بیٹھنے والوں کو ایک ایسا پیغام جس میں آفاقیت ہو، اور جو حاجی صاحب آپ ماتم داروں کو، عزاداروں کو، جو آج کل مسائل ہیں، لوگ عزاداری اپنے نام نمود اور اپنے ذاتی قد کو بڑھانے کے لیے بھی اس کا انعقاد کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ جو لوگ کر رہے ہیں نا جی، وہ کرتے رہے، اس طرح کچھ نہیں ہوگا. واہ، عزت شہرت میرے مولا نے دینی ہے، سبحان. وہ تب ملے گی جو خالصتاً عزت ہوتی ہے، وہ تب ملے گی جب آپ اپنے اندر سے کچھ کریں گے. واہ. دنیا کو دکھانے کے لیے یا میڈیا کو دکھانے کے لیے کریں گے تو نہیں بھائی. وہ چند لوگ جو آپ کی کرنے والے ہوں گے، واہ 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 واہ، بس وہی ہوں گے. عزاداری رہنے دیں، عزاداری کو خلوص سے کریں. آپ حاجی صاحب دنیا کے کن کن ممالک میں عزاداری جا کے آپ نے منعقد کی، آپ نے نوحہ کہا؟ جی، پاکستان سے شروع ہوئے. جی ماشاءاللہ. تو میرے مولا نے قریبی کی. میں پہلی مرتبہ کربلا گیا تھا تو اکیلا تھا میں، 2-3 دوست اور تھے ساتھ. میرے بھائی تھے شیخ نویس صاحب. جی جی. تو وہاں پہ عزاداری اس وقت صدام کا دور تھا، عزاداری اتنی آسان نہیں تھی، بہت مشکل تھی. بہت مشکل تھی. وہ ہمارے قافلہ سالار تھے علی رضا کاکے شاہ صاحب. جی. تو جب میں کربلا میں ہم داخل ہوئے نا، جی. تو میں نے ان سب کو کہا کہ میں نے کہا بھائی عزاداری کے لیے چلنا ہے، کب چلنا ہے؟ تو مجھے پیغام ملا کہ یار یہاں پہ بہت سختی ہے، تو مشکل ہے، یعنی ممکن نہیں ہے. جی. میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم کربلا آئیں، میں کربلا میں آؤں اور عزاداری نہ کروں، یہ ممکن نہیں ہے. جی سبحان. کیا ہوگا؟ میری گردن اتر جائے گی. میں جاؤں گا، میں عزاداری کروں گا. تو میری ایک خالہ تھی ساتھ، انہوں نے مطلب میرا ساتھ دیا. انہوں نے کہا نہیں تو چل، تو کر، دیکھاں گے کی ہوئے گا. مولا کے حرم میں داخل ہوئے. اس وقت حرم میں پارٹیشن بھی نہیں تھی، تو کافی چھوٹے چھوٹے قافلے جو تھے وہ آئے ہوئے تھے، لیکن عزاداری نہیں کر پا رہے تھے. میں نے مطلب بسم اللہ کی، میں نے مولا کی زری کو پکڑ لیا دونوں ہاتھوں سے، اور میں نے نوحہ شروع کر دیا. اس وقت تھا ہمارا عادل صاحب کا ہی نوحہ، دنیا تے نہیں جو ہونا انج دا کوئی نمازی، شبیر دے وانگر لا دے وے جڑا اپنی جان دی بازی. واہ. تو یہ تھے ہم 3-4 بندے، لیکن شروع میں نے اکیلے نے کیا. تو جب میں نے مطلب آنکھ کھولی تو میرے دوسرے دوست بھی ساتھ مل گئے ہوئے تھے، بھائی بھی. واہ. تو حرم کے چاروں طرف پرسا ہو رہا تھا، سبحان اللہ، ماتم ہو رہا تھا. واہ. اور کاکے شاہ صاحب اور میری خالہ، میرے کزن، یہ پیسے خدام کو اس طرح بانٹ رہے تھے کہ کوئی پیسے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہاں. واہ. تو اس طرح مطلب کربلا میں ہم نے عزاداری پڑھی اور خواہش کی، مولا کے آگے گزارش کی کہ مولا ہم یہاں پہ بھرپور کرنا چاہتے ہیں. واہ. اور پھر بھرپور ہوئی. اور پھر میرے مولا نے بڑی جلد سنی، اور بھرپور. ہم میاں انصر عباس بھٹی صاحب ہیں پنڈی بھٹیاں کے، جی 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 جی، ان کے وسیلے کے ساتھ ہم 100 بندہ بھی لے کے گئے ہیں کربلا میں. واہ واہ. تو حاج صاحب کربلا کے بعد پھر اتفاق ہوا میرا انڈیا میں دلی میں جانے کا. اچھا جی، انڈیا بھی آپ تشریف لے؟ جی جی جی. انڈیا جامعہ مسجد میں ہم گئے، تھوڑا سا تعارف کرایا تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ وہ ہیں تو پھر تو آپ عزاداری کریں گے. میں نے کہا بالکل کریں گے. وہاں پہ بھی ہم 2-3 لڑکے تھے. انہوں نے مطلب فوری طور پہ اپنے علاقے کی سنگت اکٹھی کر لی. انہوں نے کہا پرسا، وہاں پہ ہم نے پرسا پڑھا. اس وقت ہمارا نوحہ تھا رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام، بڑا معروف نوحہ. تو وہ بڑا خوش ہوئے، بڑی انہوں نے ہماری عزت کی. انڈیا کے بعد پھر اتفاق ہوا مجھے یو کے جانے کا. یو کے میں 2 مرتبہ گیا ہوں. جی. تو وہاں پہ میری سنگت ہے سید رخسار شاہ جی. اچھا جی. تو ان کے ساتھ پورے یو کے میں عزاداری کر کے آئے ہیں الحمدللہ.
بس اتنا سا ہے. حاجی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کربلا میں ہم نے صدام کے دور میں، صدام کا دور تاریخ کا بدترین دور ہے. جی صدام کے دور میں کربلا میں کوئی کسی کو اس کے نام سے نہیں مخاطب کر سکتا تھا. انتہائی مشکل دور تھا زائرین کے لیے. ہم نے سنا ہے کہ کربلا میں صدام حسین کے دور میں عزاداری کا انعقاد کرنا بڑا مشکل تھا. جی. لیکن وہ جو آپ کا خضوع و خشوع، وہ جو آپ کا جذبہ عشق تھا کہ ہم کربلا آئے ہیں اور امام علی مقام کی عزاداری اور ماتمداری نہیں کریں گے، گویا ہم نے کچھ نہیں کیا. بے شک. پھر آپ اکیلے ہی ایک نیک نیتی کے ساتھ حرم کی طرف روانہ ہوئے. آپ کے کزن، آپ کے قافلہ سالار، آپ کے خالہ محترمہ، آپ کے 2 4 6 لوگ جب آپ حرم میں گئے، آپ نے اکیلے نے نوحہ کی صدا بلند کی. اور پھر آپ نے بتایا کہ وہاں پہ پورے حرم میں یوں ہی لگتا تھا کہ چاروں کونوں میں امام حسین علیہ السلام کے ماتمی اور عزادار نوحہ گناہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب یہ آپ کے لیے بڑے اعزاز اور عزت کی بات ہے کہ آج آپ دنیا میں کہیں بھی حاجی انصر کھڑا ہو کے نوحہ کہنا شروع کرے تو سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کے گرد جمع ہو کے وہ ماتمداری شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑے اعزاز اور عزت کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو کربلا والوں نے ہی آپ کو یہ عزت اور مقام مرتبہ عطا فرمایا. جی بے شک. حاجی صاحب آپ یہ فرما دیں کہ پاکستان میں جو اس وقت ممبر پر لوگ موجود ہیں، مثلا آپ نے جن لوگوں کو سنا، امین روح انقلاب سرکار علامہ سید عرفان حیدر آبادی، حماد اہل بیت محسن نقوی شہید، اور علامہ گلفام حسین ہاشمی، اس طرح کے جو بڑے لوگ تھے، آپ ممبر پر کس علمی شخصیت سے متاثر ہوئے اور آپ شوق سے کس کو سنتے ہیں، اور آج آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ ممبر پہ اس کا وجود جو ہے وہ مکتب کے لیے نعمت افزا ہے؟ جی ہمارا علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب سے بہت تعلق رہا ہے. جی جی. وہ ہماری بارگاہ میں بہت عرصہ جی. 2 مجالس پڑھتے تھے. جی. 6 محرم اور 13 محرم. 6 محرم اور 13 محرم. جی. تو بڑے اچھے عالم تھے اور بڑے علمی بات کرتے تھے. جی. ان کے بعد 2 بندوں سے تعلق رہا ہے جی، 2 ہستیوں سے. جی. علامہ حماد اہل بیت، شاعر اہل بیت محسن نقوی صاحب شہید، اور علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب. ماشاء اللہ. ان کے ساتھ بہت تعلق رہا ہے، اور یہ دونوں بندے اوپر کی دنیا تھے یا نیچے کی دنیا تھے ہی نہیں. واہ. مطلب پہاڑ قامت اگر لفظ ان پر صادق آتا ہے، عملی طور عملاً بھی کسی غریب آدمی کے پاس عزاداری ہے تو انہوں نے کوئی کسی قسم کی کسی سے ڈیمانڈ ہی نہیں کی. واہ. یعنی کہ یہ لوگ مال و متاع کے حریص نہیں تھے. نہیں. اور ابھی جو صورتحال ہے، ابھی محسن نقوی صاحب کا جو بیٹا ہے عقیل محسن سید، وہ بھی اپنے باپ کی رمز پہ ہے. اچھا جی. جی یہ آپ انکشاف کر رہے ہیں مجھ پہ، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا. میرے ساتھ پریکٹیکلی ہوا ہے نا جی. جی. میں اس لیے میں بلا وجہ کسی کا نام نہیں لیا. جی 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 بالکل صحیح. تو عقیل محسن صاحب بھی مطلب دوستوں کو، اپنے والد کے ساتھ چلنے والوں کو ابلائج کرتے ہیں. ویری نائس. بہت اچھی بات ہے. جی. حاج صاحب یہ فرما دیں، ماتمی حلقوں میں اس وقت لاہور میں، کراچی میں، سندھ میں، اسلام آباد میں آج کل چونکہ سنگت کلچر جو ہے وہ بڑا دن بدن روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن آپ ماتمی حلقوں میں آپ کون سا نام، کون سا شخص ایسا دیکھتے ہیں جو ماتمی حلقے کی زینت ہو اور اس کا وجود بھی، اس میں خضوع و خشوع ہو، اس میں عشق حسین ہو، اور اس میں وہ دنیا داری کا وہ سلسلہ نہ ہو؟ آپ کوئی چند ایک نام آپ کرم فرمائیں تاکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو، آپ کے عقیدت مند دنیا بھر میں موجود ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اردو بولی، لکھی، پڑھی اور سنی جاتی ہے وہاں پر حاجی انصر کو بھی سنا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے حوالے سے اگر یہ پیغام جائے گا تو پھر کافی لوگوں
کے جو تعارف کا حوالہ بن جائے گا؟ جی اس طرح کے جو تو ہمارے لاہور میں ہے، میں پہلے لاہور کی بات کر دوں نا، جی جی تو لاہور میں تو کٹرا ولی شاہ کے سید تھے، سید وسیم حیدر گردیزی، جی مرحوم مغفور، مرحوم، وہ بڑے نایاب آدمی تھے، بڑے مخلص آدمی تھے، بڑے مخلص آدمی تھے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ بڑی ان کی محنت، بڑی ان کی کاوش جی لاہور کے کلچر کو زندہ رکھنے کی۔ جی ان کے بعد ایک بڑا نام ہے، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، مرحوم تصدق خان صاحب، جی، خان تصدق مصری حسین شاہ خان، صاحب۔ مصری شاہ والے، وہ بھی بڑے زبردست آدمی تھے، آزاداری کو آزاداری سمجھنے والے۔ واہ۔ لیکن ذاتیات سب کی کچھ نہ کچھ جی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم انسان ہیں، ہم انسان، خطا کار ہیں، بالکل فرشتے نہیں ہیں۔ بالکل۔ تو یہ بات کر رہا ہوں کہ آزاداری کے ساتھ مخلص، جی یہ لوگ آزاداری کے ساتھ مخلص ہیں۔ امامیہ کلونی سے بابا کیسر شاہ، بابا کیسر عباس نقوی، بڑے نایاب لوگ ہیں، بڑی محنت ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاداری میں وہ ہماری قوم کا ہیرو ہے۔ واہ، تو یہ بڑے نایاب لوگ ہیں یہ، آپ اور اس بھی کافی سارے ہیں، برحال یہ خاص لوگ ہیں۔ سندھ میں آپ کسی بندے سے متاثر ہو؟ جیسے کہ ابھی آپ نے برطانیہ کے شہر ٹوٹنگ میں یہ جو رخسار نقوی ہیں، جی میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں جی اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہیں۔ تو رخسار نقوی کا جیسے آپ نے نام لیا، جی تو آپ یہ فرما دیں سندھ میں آپ کوئی ماتمی، عزادار، سالار جی۔ اور ایسا جو عزاداری کے لیے اس کا وجود جو ہے وہ ضروری ہو تاکہ قوم کو ماتمی عزاداروں کی شناخت ہو؟ سندھ میں کراچی میں ایک ہی نام ہے جی، جی اور وہ بڑے جہاندیدہ شخصیت تھی۔ اور ہمارا اصل پہ ہمارے ساتھ دکھ والی بات یہ ہے کہ جو اچھے لوگ تھے نا وہ چلے گئے یہاں۔ اللہ اکبر۔ تو لالو شاہ بادشاہ جانا پہچانا نام ہے، میری ان کے ساتھ اتنی ملاقات نہیں ہے، 2-3 ملاقاتیں ہیں، اچھا جی، لیکن ایک ہی ملاقات میں انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ واہ، تو بڑے نایاب شخصیت تھے وہ۔ لاڑکانہ میں سید جانی سائیں بادشاہ ہیں، وہ بالکل بے لوث اپنے عزاداروں کی خدمت سیوا کرتے ہیں ہر حوالے سے۔ بس اسی طرح چل رہا ہے نظام سب کا۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح حاجی صاحب آپ نے پاکستان میں جو ماتمی عزادار موجود ہیں یا جو اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے ان کا نام انتہائی عقیدت و احترام سے لیا، مثلا خان تصدق حسین خان مصری شاہ والے، اور بابا وسیم حیدر گردیزی، کٹری، بابا کی کٹری کیا جگہ اندرون شہر، کٹرا ولی شاہ، کٹرا ولی شاہ سے۔ اسی طرح بابا سید کیسر عباس نقوی جو ابھی ان دنوں شدید علیل ہیں، دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نے لالو شاہ جی کا نام لیا کراچی سے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آئندہ نسلوں کو، آپ کا یہ پیغام ہمارے جو سننے والے ہیں، یہ ان تک ایک پیغام کی شکل میں، تاکہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ میسج جو ہے ہمارے آنے والی نسلیں، جو چونکہ ماتم ہمارے قبیلے کا، ہمارے مسلک کا وہ ایک بنیادی جزو ہے، جس طرح سے ہم نماز کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم ذکر حسین میں بیاد حسین ہم مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اسلوب ہے عزاداری کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم ماتمی جلوس نکالتے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ماتمی حلقوں میں کھڑے ہوں۔ تو آپ ایک بطور ماتمی، ایک نوحہ خان کا جو پیغام ہے ہماری آئندہ نسلوں کے نام، کہ وہ آپ کو، آپ سے شدید متاثر ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ان لوگوں سے متاثر بھی ہوں گے اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ حاجی صاحب آپ یہ فرما دیں کہ اس دور میں پاکستان میں جو عزاداری کو درپیش خطرات ہیں، مسائل ہیں، وہ مسائل جو مجلس عزا کے انعقاد میں بانی مجلس کو اور اس میں حکومت انتظامیہ کی طرف سے جو انتظامی امور میں جو سلسلے ہیں، اس میں آغا شاہ حسین قزلباش جو ہیں
وہ لاہور میں خدام ذوالجناح کے حوالے سے بھی پہچانے جاتے ہیں اور عزاداری کے انعقاد میں درپیش مسائل کو حل کرنے میں بھی ان کو لوگ پہچانتے ہیں. تو آپ ان کی گراں قدر قومی خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی اصل میں تھوڑا سا پیچھے جا کے بات کروں گا. جی پلیز. جب ہمارا دور تھا اس وقت ایک نام تھا خواجہ اجمل حیدر جی مرحوم. الحمدللہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے عزادار، ان کے بیٹے کام میں بڑی پرنگت تھی. جی وہ جس کام کے لیے چلتے تھے وہ پورا کر کے آتے تھے. واہ. انہوں نے اپنی زندگی میں عزاداری کو بہت سارا حصہ دیا اور بہت سارا کام کیا عزاداری کے حوالے سے. ان کے بعد اب آغا شاہ حسین صاحب کہ زبردست شخصیت ہے، واہ. وہ اپنی قوم کی بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں. جی میرا نہیں خیال کہ جو بندہ ان کے در پہ چلا گیا ہے وہ خالی ہاتھ آیا. واہ اس کا کام ہوا ہے. واہ. اور جس جگہ جو نہیں پہنچ سکا وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ مسائل کوئی پرابلم ہے آغا شاہ حسین صاحب کو پتہ چل گیا ہے تو وہ خود بخود پہنچ گئے. واہ یہ بہت بڑی بات ہے. اس دور میں تو ایسا نہیں ہوتا. جی تو حاجی صاحب جس طرح سے آپ نے مرحوم و مغفور مجاہد ملت جناب خواجہ اجمل حیدر کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کے برادر بزرگ جناب خواجہ بشارت حسین کربلائی وہ بھی تنظیم عزاداران خدام عزاداران امام علی مقام کے حوالے سے بھی خدمات انجام دیتے رہے. اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی ان کی گراں قدر خدمات ہیں. اور اسی طرح خواجہ اجمل حیدر مرحوم و مغفور کے جو بیٹے ہیں خواجہ میثم عباس وہ بھی اپنی باپ کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خواجہ میثم اچھے ہیں، اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں بڑے. جی جس لیول پہ خواجہ اجمل حیدر چلا تھا نا، جی ایسے ہی میری بات اگر بری لگے نہیں معذرت، سبحان کیونکہ اللہ. بات ہو رہی ہے تو پھر سچ کہنا جی پڑے. جی جی ایسے ہی ایسے ہی. جس لیول پہ خواجہ اجمل حیدر صاحب چلے تھے نا جی ابھی وہ لیول نظر نہیں آیا. واہ. کام کر رہے ہیں وہ، جی جی بالکل کر رہے ہیں، لیکن باپ باپ ہی ہوتا ہے. باپ ہی. میں یہاں پہ ایک شعر کہہ دوں پھر، وہ بستیاں بھی عجب تھیں، یہ بھی محسن نقوی شہید کا شعر ہے. وہ بستیاں بھی عجب تھیں، وہ ہستیاں بھی عجب، کہ آندھیوں میں بھی جن کے چراغ جلتے تھے. آپ نے خواجہ اجمل حیدر علی مقامہ کی شخصیت کو جس انداز میں دیکھا اور محسوس کیا، یعنی کہ عزائے حسین میں فروغ کے لیے اور عزاداری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے خواجہ اجمل حیدر نے جس طریقے سے جس سلیقے سے خدمات انجام دیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ میثم عباس صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے باپ کے برابر نہیں پہنچ سکتے چونکہ ان کا باپ بہت بڑا نام تھا. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ خواجہ میثم عباس اپنے اجداد، اپنے اسلاف اور اپنے مشاہیر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عزاداری کو اسی طرح فروغ دیں گے اور خدمات انجام دیتے رہیں. حاجی صاحب آپ نے آغا شاہ حسین قزلباش کی بے لوث جو عزاداری کے لیے خدمات ہیں اس کو جہاں پہ آپ نے خراج پیش کیا، ہدیہ تہنیت پیش کیا، یہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے کہ آپ قومی مجاہدین کو اور قومی قیادت کو آپ ان کے خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ استفسار کر رہا ہوں کہ اس وقت جو قومی دھارے کی قیادت ہے، مثلا مجلس وحدت مسلمین ہے، ساجد علی نقوی صاحب ہیں اور علامہ شہنشاہ حسین نقوی ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قومی قیادت کے حوالے سے وہ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں یہ اصل میں زیادہ تر ان کا حصہ ہو گیا سیاست میں. تو قومیات میں یہ کوئی اتنا کام نہیں کر رہے. درست. مطلب کہیں پہ کوئی ایک آدھ دھرنا دے دینا یا کچھ ہے، یہ چیزیں اکاؤنٹ نہیں کرتی. آپ میدان میں آئیں، قوم کا ساتھ دیں. جی آپ لوگ اس لیول پہ ہیں کہ آپ کو قوم کا ساتھ، غریب عزادار کا ساتھ دینا چاہیے. درست.
جو ان کا لیول ہے اس پہ یہ کام نہیں کر رہے، بالکل بھی نہیں کر رہے. واہ. ناظرین، حاجی انصر عباس صاحب کا یہ کہنا ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ قومی دھارے کی جو قیادت ہے آپ ان کی خدمات سے مطمئن ہیں، تو انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ جتنے یہ مضبوط، مقبول اور معروف لوگ ہیں، انہوں نے عزاداری امام عالی مقام کے فروغ کے لیے، انعقاد کے لیے اس طرح سے وہ خدمات انجام نہیں دیں جس طرح سے یہ دے سکتے تھے. لہٰذا ہم ان سے بھی پر امید ہیں کہ وہ آئندہ حاجی انصر عباس کی نشاندہی پر آپ لوگ متوجہ ہوں گے. یہ جو آپ سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے کہ آپ عزاداری مظلوم کربلا جو ہے اس کے لیے اس طرح سے آپ سنجیدہ نہیں ہیں جس طرح سے آپ اپنی سیاسی مصروفیات پر متوجہ ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے یہ کہ جو شیعہ قوم کا طر امتیاز ہے، جو شیعہ قوم کا جینا مرنا ہے، جو شیعہ قوم کا ایک حوالہ ہے، مثلا ہم غدیر اور کربلا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں غدیر اور کربلا کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور آپ لوگ مثلا میں نے جن بزرگوں کے نام لیے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، علامہ ساجد علی نقوی صاحب اور علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سمیت جتنے سیاسی قومی دھارے کے قائد ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ صرف دھرنوں کے لیے ہی تصویر بنانے کے لیے نہ آئیں، بلکہ وہ جہاں پہ عزاداری کا انعقاد میں کوئی رخنہ اندازی ہو، کوئی مشکل درپیش ہو، اس میں بھی اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. میں اس وقت حاجی انصر عباس صاحب، معروف ماتمی، نوحہ خان، جن کا وجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماتمی حلقوں کی زینت ہے، اور دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں ماتم داری ہوتی ہے، ماتم کا انعقاد ہوتا ہے، یا یعنی 10 محرم ہو تو حاجی صاحب کربلا میں جاتے ہیں، 40 حسینی ہو تو آپ کربلا تشریف لے جاتے ہیں، 20 سفر ہو تو آپ کربلا ہوتے ہیں، دیگر جو شہادت ہیں امام کی وہ ادھر بھی مرکزی جلوسوں میں آپ شرکت کرتے ہیں. تو جہاں پر آپ موجود ہوں وہاں پر ہزاروں لوگ آپ کے گرد و نواح جمع ہوتے ہیں، اور آپ نوحہ کہتے ہیں، اور لوگ سینہ کو بھی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب یہ جو آپ کا اعزاز ہے، یہ امام حسین کے کرم سے آپ کا بھرم ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ جلیلۃ القدر میں آپ جو اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، وہ آپ ذرا امام سے ذرا ہم کلام ہو کے آپ وہ بات کہہ دیں جو امام نے آپ پر کرم کیا، اور دنیا رش کر رہی ہے آپ کی وجود سے. جی، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو عزت اور جو شہرت ملتی ہے وہ آپ کے اندر اگر کچھ ہے اس کو پیش کریں، تب میرے مولا کریم کربلا رحم فرماتے ہیں. وہ ہیں ہی کریم، سبحان اللہ، وہ دینے کے لیے بیٹھ ہیں دنیا کو. ایسے ہی ہمیں طریقہ نہیں آتا، ہمارے اندر وصب نہیں ہے کہ ہم ان سے بے پناہ لے لیں. تو بس یار یہی ہے کہ اب عزاداری کو عزاداری رہنے دیں، عزاداری کریں، پھر دیکھیں ہوتا کیا. واہ حاجی صاحب، میں بہت سارے لوگوں سے روز میل جول رہتا ہے، لیکن آج آپ سے ملاقات میں مجھے آپ کی شخصیت کے وہ پہلو جن پہلوؤں پر شاید میری نظر نہیں تھی یا میں متوجہ نہیں تھا، آج میں نے آپ کو ایک عزادار، ماتمی اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اور شخصیت سے والہانہ عشق اور محبت کرنے والا ایک وہ حاجی انصر دیکھا ہے جو اس سے پہلے شاید میں نے نہ دیکھا ہو. آپ 20 محرم کو جو ایک لاہور میں تاریخی عزاداری کرتے ہیں اور جس میں ملک بھر سے ماتمی سنگتیں شامل ہوتی ہیں، اس عزاداری کے انعقاد کے موقع پر آپ اپنے آپ کو بطور عزادار اور بطور ماتمی کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ جی 20 محرم کا جو سلسلہ کار ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے مولا نے، میرے مولا سجاد نے، مولا حسین اللہم شاہ صلی نے علی محمد. دنیا میں ہی مجھے انعام دے دیا. واہ. 20 محرم کی عزاداری جو میری اوقات نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے اتنی، وہ خود ہی کر جاتے ہیں، میرے مولا کرتے ہیں. سبحان. یہ مجھے دنیا میں اور آخرت کے لیے یہ مجھے انعام مل گیا. واہ.
کیونکہ میرے حساب سے میرے لیے عزاداری سے بڑا کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا. واہ. تو میرے مولا نے دنیا پہ میرے اوپر کرم کر دیا کہ میں جو صف عزا بچھاتا ہوں اس میں دنیا شرکت کرتی ہے. واہ. حاجی صاحب یہ فرما دیں کہ ماتمی حلقوں میں ایک بہت بڑا نام ہے بابا سید صدا حسین جلالی قلندری. جی. آپ کی کبھی ان سے ملاقات رہی؟ جی بالکل، میری ان کی زندگی میں ملاقات رہی. وہ میرے ساتھ پیار کرتے تھے ماشاءاللہ، اور عزادار تھے وہ. ہوں. ابھی ان کے بیٹے ہیں سید علی رضا بادشاہ، جی وہ بھی میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بھی عزادار ہیں. وہ اپنی جگہ پہ جو کر سکتے ہیں قوم کے لیے کر رہے ہیں. واہ. اسی طرح جیسے آپ نے سندھ میں جو جانی شاہ جی کا آپ نے نام لیا، لاہور میں اس کے علاوہ آپ کون سا ایسا شخص یا شخصیت آپ دیکھتے ہیں جو عزاداری کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، بڑے پیمانے پہ تو علی رضا بادشاہ سے آگے کوئی بھی نہیں ہے لاہور میں. اچھا جی. جیسا کام یا جیسی عزاداری وہ کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی کر رہا ہوگا. واہ. وہ بھی آپ کی 20 محرم سے تقریباً دائیں بائیں یعنی کہ 18 محرم کو یہ 17 اور 18 محرم 2 دن 2 دن ان کا ہوتا ہے. اور وہ میرا خیال ہے پورے پاکستان کی سب سے بڑی عزاداری ہے. واہ. اور دوسرا جو سیون شریف میں انہوں نے بوٹا لگایا ہوا ہے، جی جی. وہ چھوٹا سا کام نہیں ہے. سیون شریف میں سندھ میں. سندھ میں جی جی. 4 دن رات پرسا ہو رہا ہے یہاں وہاں پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بابا صدا کا. جی آپ سیون تشریف لے جاتے ہیں؟ جی بالکل. یعنی کہ جو سیون کا عرس ہے سخی لال شہباز قلندر جی بالکل کا، تو آپ وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ اپنا ماتمی حلقہ جو ہے وہ وہاں پہ بھی پرسہ پیش کرتا ہے؟ جی بالکل، ہم 3 دن پرسہ پڑھتے ہیں وہاں پہ. اچھا جی. رات کے ٹائم پڑھتے ہیں ہم. جی. وہاں کے بھی سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. تو ایسا ہی ہے وہاں پہ جس طرح سے آپ کربلا میں آپ نے یا حسین کی صدا بلند کی ہے اور آپ اکیلے ہی کھڑے ہوئے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ چاروں کونوں میں لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اسی طرح جس طرح آپ سیون میں آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، یا وہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ تھوڑے لوگ آپ جو لے گئے ہیں 200-300 لوگ، یا وہاں پہ بھی دائرہ بڑا ہو جاتا ہے آپ کا؟ نہیں، حیدری دائرہ بہت بڑا دائرہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی. ہم لاہور سے اتنے لوگ نہیں جاتے اکٹھے. اچھا جی. تو وہاں پہ تو الحمدللہ پورا سین بھرا ہوتا ہے دائرے کے ٹائم پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا کرم ہے، بڑا مزہ آتا ہے عزاداری کا وہاں پہ. وہ حسینی لال ہے. واہ. تو بس اسی طرح ہے. دیکھیے جی، حاجی انصر صاحب نے عزاداری کے حوالے سے وہ باتیں کہہ دی جو بڑے کم لوگوں کے حافظوں میں محفوظ ہیں. دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری انہوں نے منعقد کی، مثلا بھارت کے شہر دہلی میں، وہاں پہ خود عزاداری کا ایک مرکز ہے. لکھنؤ، دہلی اور دیگر شہروں میں، حیدرآباد میں، الہ آباد میں بڑے عزاداری کے مراکز ہیں. لیکن وہاں پر بھی حاجی صاحب نے بتایا کہ میں گیا اور عزاداری کا انعقاد کیا، اور لوگوں نے بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ عزاداری کریں. لہٰذا یہ ہے کہ برطانیہ کے شہر میں اور ایران میں، کربلا میں اور پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں آپ گئے اور آپ نے عزائے حسین کو منعقد کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی انصر عباس صاحب صدائے ابوذر فورم پر تشریف لائے. آپ کے لیے بہت شکریہ. آپ کی صحت، سلامتی اور درازی